أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الحي لا إله إلا هو وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ فادعوه مخلصین لہ الدین، تو اسی کو پکارو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ فرمایا هو الحی، الحی ہوا کی خبر ہے، اور اس پر الف لام آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا، یعنی وہی زندہ ہے، اصلی زندگی اسی کی ہے، اپنے بل پر زندہ وہی ہے، باقی جتنے بھی ہیں ان کی حیات مستعار ہے، ان کی عطائی اور عارضی زندگی ہے۔ وہ موت کی وادی سے آئے ہیں اور موت کی آغوش میں جانے والے ہیں۔ ایک ذات جس کو کبھی موت نہیں آنی اور جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، وہ اللہ پاک کی ذات بابرکات ہے۔ لا الہ الا ہو، جس کی یہ ساری صفتیں ہیں وہی عبادت کے لائق ہے۔ جنہوں نے مرنا ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے۔ فرمایا تم نے عبادت کرنی ہے تو اس کی کرو جس کو کبھی موت نہیں، جسے کبھی زوال نہیں۔ جو خود مرنے والے ہیں وہ تمہارا کیا مسئلہ حل کریں گے؟ فادعوہ مخلصین لہ الدین، اور فرمایا کہ اللہ کو اس طرح پکارو کہ اپنی عبادت کو اس کے لیے خالص کر کے رکھو، یعنی اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شامل نہ کرو۔ چونکہ دعا مانگنا عبادت ہے، اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کو دعا میں شامل کرنا یا کسی اور سے دعا مانگنا یہ شرک اکبر ہے، اور یہ اللہ پاک کے ہاں ناقابل معافی جرم ہے۔ اور مخلصین لہ الدین کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ریاکاری سے بچو، جو بھی عبادت کرو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرو۔ اگر تم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرو گے یا ایسے طریقے سے کرو گے جو اللہ کے رسول نے ارشاد نہیں فرمایا یا کر کے نہیں دکھایا، تو تمہاری وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، فرمایا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بظاہر خبر ہے مگر اس میں ایک امر چھپا ہوا ہے، ایک حکم اس میں چھپا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اسے اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین بھی کہنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت اور بڑائی ایک ساتھ بیان ہو جائے۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ، کہہ دیجئے مجھے منع کر دیا گیا ہے اس بات سے کہ میں ان لوگوں کی عبادت کروں تدعون من دون اللہ،
جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لما جاءنی البینات من ربی، جب میرے پاس میرے رب کی طرف سے روشن دلیلیں آ گئیں، وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو جاؤں۔ فرمایا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ۔ اس آیت کریمہ میں پھر ایک بار دعا کو اور عبادت کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی دعا ہی عبادت ہے، اور اگر کوئی شخص کسی غیر سے دعا مانگتا ہے تو وہ دراصل غیر کی عبادت کر رہا ہے۔ تو فرمایا اے میرے حبیب، آپ ان کافروں کو صاف صاف بتا دیجئے کہ توحید کے معاملے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ کبھی اللہ کی عبادت کر لی جائے اور کبھی ہمارے معبودوں کو ان کی عبادت کر لی جائے، لیکن فرمایا مجھے اللہ پاک نے سختی سے منع فرما دیا ہے کہ کسی بھی باطل معبود کی عبادت نہیں ہوگی اور نہ ہی اس سے کوئی حاجت طلب کی جائے گی۔ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، کیونکہ میرے پاس جو نقلی اور عقلی دلیلیں آئی ہیں ان کی روشنی میں یہ بات بہت واضح ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اسلام کا معنی ہے استسلام، یعنی اپنے آپ کو کسی دوسرے کے سپرد کر دینا، یہ ہے اسلام۔ تو فرمایا کہ نبی سب سے پہلا مسلمان ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی امت کے لوگ درجہ بدرجہ مسلمان ہوتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر ایک قطرے سے پیدا کیا، ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر وہ تمہیں ایک بچہ بنا کر نکالتا ہے، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو اس سے پہلے فوت کر لیا جاتا ہے، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ تم ایک وقت مقرر تک پہنچ جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم حقیقت کو سمجھو۔ فرمایا اللہ پاک تمہیں کئی مراحل سے گزار کر زندگی عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے مٹی سے تمہیں پیدا کیا، پھر ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر اس قطرے کو اللہ پاک نے ایک جمع ہوا خون بنا دیا، پھر خون کی اس پھٹکی کو گوشت کی ایک بوٹی بنا دیا، پھر اس بوٹی میں ہڈیاں پیدا فرمائیں، پھر ان پر چمڑا چڑھایا،
پھر اللہ پاک نے دل، دماغ اور ساری صلاحیتیں اور ساری قوتیں ماں کے پیٹ میں ہی بچے کے اندر رکھ دی. اس نے لڑکا ہونا ہے یا لڑکی، یہ بھی وہی فیصلہ ہو گیا. اور اس نے دنیا میں کیا کچھ کرنا ہے یہ بھی ماں کے پیٹ میں فیصلہ ہو گیا. اور اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے یہ بھی ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا جاتا ہے. فرمایا ثم لتبلغوا اشدکم. یہاں جو لام کہ ہے لتبلغوا میں، یہ دراصل ایک فعل محذوف سے متعلق ہے. اور وہ فعل محذوف کیا ہے؟ ثم یربیکم لتبلغوا اشدکم. پھر اللہ پاک تمہیں پالتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی تک پہنچ جاؤ. ثم لتکونوا شیوخا ثم یبقیکم لتکونوا شیوخا. پھر تمہیں اس وقت تک باقی رکھتا ہے جب تک کہ تمہارے اوپر بڑھاپا نہیں آ جاتا. اور میں جس آدمی کے بارے میں اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ یہ بوڑھا ہو کر مرے گا، وہ ایسے ایسے حالات میں صاف بچ کے نکل جائے گا جہاں موت یقینی ہوتی ہے. اگر ساری دنیا مل کر بھی اسے مارنا چاہے تو اسے نہیں مار سکتی، اس لیے کہ اس نے بوڑھا ہو کر مرنا ہے. اور جس آدمی کو جوانی میں مرنا ہے، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اور بہترین ڈاکٹر اور اعلیٰ سے اعلیٰ اسپتال اس کا علاج کریں تو اسے موت سے نہیں بچا سکتے. وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ مِنْ قَبْلُ. فرمایا کہ بعض وہ ہیں جو پہلے مراحل میں ہی فوت کر لیے جاتے ہیں، یعنی بچہ جنین کی صورت میں اسقاط حمل اس کا ہو جاتا ہے ماں کا، یا پھر چھوٹی عمر میں بچہ فوت ہو جاتا ہے، چاہے وہ بادشاہ کا بچہ ہو. بادشاہ بھی اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اپنے چھوٹے مرتے ہوئے بچے کو بچا لے. اپنی ساری مملکت کی دولت خرچ کر کے بھی وہ اسے بچا نہیں سکتا. اور کچھ ایسے ہیں جو لڑکپن میں اللہ پاک ان کو بلا لیتا ہے، کچھ ایسے ہیں جو جوانی میں بلا لیے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ارذل عمر کو پہنچ جاتے ہیں. یعنی ایسی عمر میں جو نکمی عمر ہوتی ہے جہاں نہ انسان کو کچھ سمجھ رہتی ہے اور نہ ہی اس کے اعضائے جسم اس کا ساتھ دیتے ہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. فرمایا یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اس بات کو سمجھ جاؤ کہ ان مراحل سے گزر کر ایک مرحلہ اور بھی آنا ہے، اور وہ ہے موت کے بعد زندگی کا. جب اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کریں گے اور اپنے سامنے حاضر کریں گے اور تم سے حساب لیں گے. هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ. وہی ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے. فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا. تو جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. تو وہ اس کے لیے صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. فرمایا زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، اس لیے موت سے نہ ڈرا کرو. ہر روز ہم اس خوف کے ساتھ بیدار ہوتے ہیں کہ کہیں آج مر نہ جائیں، حالانکہ موت تو اسی وقت آنی ہے جب اللہ پاک نے اس کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے. اور فرمایا کہ اللہ کو پہلی بار پیدا کرنا یا دوسری بار پیدا کرنا یا فوت کر کے دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں، اس لیے کہ اس نے تو ہر بڑے بڑے کام کے لیے اتنا ہی کہنا ہے کہ کن. وہ کن کہتا ہے تو کام ہو جاتا ہے. قیامت بھی اسی طرح قائم ہوگی، جب اللہ کن فرما دیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ. کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں؟ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ.
کہاں پھیرے جاتے ہیں. الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے کتاب اللہ کو جھٹلایا. وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور اس چیز کو جھٹلایا جو دے کر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان قریب وہ جان لیں گے. فرمایا اللہ کی آیات کو سمجھنے کی بجائے، ان پر عمل کرنے کی بجائے، ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے باطل دلائل کے ساتھ آیات میں بحث و تمہیز کرنا اور جھگڑا کرنا، اور آیات متشابہات پر بہت زور دینا، اور قرآن مجید میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرنا، ان لوگوں کو عنقریب اپنا انجام معلوم ہو جائے گا. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے ہیں اور رسول اللہ کی حدیث کو جھٹلاتے ہیں. جو کچھ اللہ پاک نے اپنے نبی کو دیا اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا بھی ضروری، اور اللہ کی کتاب پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. ترجمہ ایک بار. هو الحی لا الہ الا ہو، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. فادعوہ مخلصین لہ الدین، تو اسی کو پکارو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین، کہہ دیجئے مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں کی عبادت کروں. تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. لما جاءنی البینات من ربی، جب میرے پاس میرے رب کی طرف سے روشن دلائل آ گئے. وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سارے جہانوں کے رب کا فرما بردار بنوں. هو الذی خلقکم من تراب، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفۃ، پھر ایک قطرے سے. ثم من علقۃ، پھر خون کی ایک پھٹکی سے. ثم یخرجکم طفلا، پھر تمہیں وہ ایک بچہ بنا کر نکالتا ہے. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ. ثم لتکونوا شیوخا، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو اس سے پہلے ہی فوت کر لیا جاتا ہے. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ تم ایک وقت مقرر کو پہنچ جاؤ. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ،
اور تاکہ تم حقیقت کو سمجھو. هو الذی یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے. فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، تو جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو وہ اس کے لیے اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں؟ اَنَّا يُصْرَفُونَ، کدھر پھیرے جاتے ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے کتاب اللہ کو جھٹلایا. وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور اس چیز کو جو ہم نے اپنے رسولوں کو دے کر بھیجی. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان قریب وہ جان لیں گے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.